علیکم دوستو، انفو پینل چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر شام۔ اس سے پہلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہے تو میں اس کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر شام ہے جو آپ نے 25 سال کی عمر مبارک میں سفر کیا۔ یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو مکہ میں تجارتی قافلے جو ہیں یہ جایا کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتا تھا قافلہ یا پھر یمن جاتا تھا۔ عام طور پر جو ہے سامان وغیرہ، خوشبویات وغیرہ یہ لے کر قافلے جو ہے وہ شام جایا کرتے تھے اور وہاں سے یورپی ملکوں کا سامان خرید کر واپس آتے تھے مکہ۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو جناب ابو طالب نے ارادہ کیا کہ اب تجارت کا قافلہ لے کر جانا چاہیے تاکہ کچھ پیسے بھی کمائے جائیں اور کچھ آمدن کا ذریعہ بنے، کیونکہ مکہ میں سوائے تجارت کے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ مکہ میں 3 قسم کی تجارت ہوتی تھی۔ ایک تو لوگ سامان تجارت خرید کر مکہ سے شام لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے بیچتے تھے، اور وہاں سے یورپی ملکوں کا سامان خرید کر لے کر واپس آ جاتے تھے مکہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کیسے تجارت کریں گے؟ تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے انہوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے اور لوگ ٹرانسپورٹیشن کا پرووائڈ کرتے تھے تاجروں کو، یعنی تاجر سامان خریدتے تھے اور دوسروں کے اونٹوں پر سامان لاد کر شام لے جاتے تھے۔ تو اس طرح یا تاجر حضرات جو تھے اس کا کرایہ اونٹ والوں کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کی ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنا ہوتی تھی، جیسے آج کل بھی لوگ ٹریلر بسیں وغیرہ چلاتے ہیں اور کرایہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ بار برداری کا کام کرتے تھے اور اپنا کرایہ لیتے تھے۔ ایک تیسری تجارت بھی تھی۔ یہ تیسری قسم کی تجارت جو تھی یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو سامان بھی نہیں خرید سکتے، یعنی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ سامان خرید سکیں، اور اونٹ وغیرہ بھی نہیں ہیں اتنے کہ جس کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن مہیا کر سکیں۔ تو تیسری قسم کی تجارت یہ تھی کہ لوگ تجارت کا مال سامان خرید کر نگراں کے طور پر کسی کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ خود قافلے کے ساتھ نہیں جاتے تھے، وہ بندہ قافلے کے ساتھ جاتا تھا، وہ جا کے سامان بیچتا تھا، دوسرا خریدتا تھا اور واپس مکے آ جاتا تھا۔ تو یہ قسم کی سروسز تھیں جو لوگ پرووائڈ کیا کرتے تھے اور اس پر کچھ مال و متاع ان کو مل جاتا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب کے کہنے پر انہوں نے تجارت کا ارادہ کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے یہ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چچا جان، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنا ارادہ بتائیں، میں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ آپ جو ہے تجارت کے قافلے کے ساتھ چلے جائیں اور کچھ مال و متاع آپ لے جائیں گے، کچھ وہاں سے خرید کے لے آئیں گے، تو اس طریقے سے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی چلتی 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 ہوتی مکہ میں، کیونکہ وہ جو چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالدار عورت اور تجارت کیا کرتی تھی، یہ تجارت اس طریقے سے کیا کرتی تھی کہ چونکہ مال پیسہ تو تھا ان کے پاس، یہ سامان خرید کر کسی نگراں کے حوالے کر دیتی تھی، وہ جا کے وہاں بیچتا تھا اور جو منافع ہوتا تھا وہ لا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتا تھا۔ تو یہ بات جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نگراں مقرر کرتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی ایمانداری پر کسی کو بھی شک نہیں ہے، وہ بلا شبہ صادق اور امین گنے جاتے ہیں۔
تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو تجارتی سامان دے کر شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوسرے لوگوں کو میں معاوضہ ادا کرتی ہوں، آپ کو اس سے دگنا ادا کروں گی۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور اپنے چچا سے ذکر کیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو اس طریقے سے آپ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر تجارت کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بصرہ عام طور پر لوگ عراق کا جو ایک بندرگاہ ہے، عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کو لوگ بصرہ سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ بصرہ ہے، یہ بصرہ شام کا ایک شہر ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام جو تھا، موجودہ جو ملک اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے اور فلسطین ہے، ان سب کو ملا کے ملک شام اس وقت کہلاتا تھا۔ تو یہ بصرہ آج بھی وہاں پر شہر موجود ہے۔ یہ اس بصرے کی بات ہو رہی ہے۔ اس بصرے شہر پہنچا جب قافلہ، تو اسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا جس درخت کے نیچے آج سے 13 سال پہلے سفر شام میں قافلے نے کیا تھا۔ اس وقت پہلا سفر شام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی درخت کے نیچے جب قافلہ پہنچا تو ساتھ ہی خانقاہ تھی عیسائیوں کی۔ عیسائی راہب جو ہے وہ باہر نکلا اور اس نے کہا، سب لوگوں سے تعارف ہوا، ملتے جلتے جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کسی قافلے کا سردار کون ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام تھا، یہ انہوں نے ساتھ بھیجا تھا قافلے کے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لائیں۔ تو میسرہ جو تھا وہ تعارف کروا رہا تھا سب کا۔ تو میسرہ نے کہا کہ جی، راہب سے کہا کہ جی بتائیے کیا بات ہے۔ تو وہ میسرہ کو ایک طرف لے گیا راہب اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے۔ تو میسرہ نے کہا کہ یہ مطلب قریش سے ہیں اور اس طریقے سے مطلب مکہ سے آیا ہے قافلہ۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کے کندھوں کے درمیان جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میسرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں۔ جیسے ہی انہوں نے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے مہر نبوت دیکھی، تو فوراً راہب جو تھا، اس کا نام تھا نستورہ، یہ نستورہ راہب جو تھا، اس نے جیسے ہی مہر نبوت دیکھی تو فوراً اس کو چوم لیا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لایا، مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا بہت بڑے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بہت بڑے رسول ہیں، اور آپ کا ذکر ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اسی وقت جو ہے نا پکار اٹھا کہ میں آپ پر ایمان لایا۔ خیر قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شام پہنچا، وہاں پر انہوں نے اپنا سامان وغیرہ فروخت کیا، وہاں سے یورپین سامان خریدا اور قافلہ واپس مکہ کی طرف آ گیا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو جب حساب کتاب کیا گیا تو سارا منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، تو وہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ مطلب جو ہے نا یہ جو ہے نا بہت امین اور صادق ہیں، ان پر میں پورے طریقے سے بھروسہ کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے ان کو بہت سارا مال و متاع بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہی سفر شام جو تھا، تجارتی سفر شام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کا سبب بھی بنا، کیوں کہ میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ جو قافلے کے ساتھ گیا، اس نے ساری باتیں آ کے حضرت خدیجہ کو بتائیں اور سارا راستے کا نظام بھی آ کے بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب حضرت خدیجہ کو پتہ چلیں تو انہوں نے ہی پھر نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ جو ہے سفر شام کے واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے چینل ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اور تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ بہت شکریہ۔